السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مشکلات دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ کافی دنوں پہلے کی ویڈیو ہے، لیکن بیچ میں عمر لیاقت صاحب کی وفات آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ اداس اور پریشان تھا۔ بس پھر میں نے کوئی بھی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی، لیکن بیچ میں نے ان کی وفات کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی بھی تھی، لیکن اب اتنے دن گزر چکے ہیں، اس کے باوجود جب بھی سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ایک سے ایک نئی ان کے بارے میں خبر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر مجھے بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے میں آج پھر آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے باتیں سن کے، اور میرے ذہن سے جو باتیں پھر نکلے نا تو بار بار پھر وہ میرے دماغ کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا چلے میں بھی آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بات شیئر کر کے تھوڑا سا میرا مائنڈ ریلیکس ہو جائے۔ تو میں کہنا تو چاہ رہی تھی کہ یہ پورے پاکستان کے لیے بہت ہی ایک حادثاتی موت تھی، جس کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ ششدر رہ گئے تھے، اور سب کے گھروں میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا ان کی موت کی خبر سن کے۔ لیکن مجھے پھر بھی اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ جو لوگ اب ان کی بار بار ویڈیو نکال کے لا رہے ہیں، اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور کچھ ان کی محبت میں، کچھ ہمدردی میں، کچھ احساس ندامت کی وجہ سے بار بار ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کوئی ان کی خامیاں نکال رہا ہے، کوئی کچھ نکال کے دکھا رہا ہے، لیکن یہ وقت گزر چکا ہے۔ تو یہی والا حال ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب ایک انسان ہمارے پاس سے چلا گیا، وہ ہمیں رو رو کے اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا، لیکن آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس وقت لوگوں نے بھی اور میڈیا نے بھی وہ دانیہ عامر کے بارے میں باتیں کر کے، ان کی باتیں سن کے ان کو اتنا ڈپریشن دیا کہ وہ لوگ نا بالکل ہی اپنے آپ کو انہوں نے ایک کمرے میں بند بھی کر لیا، اور پریشان ہو کے آپ کو صفائیاں بھی دیں، لیکن آپ لوگوں نے جب ان کی کوئی بات نہیں سنی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ نشے میں دھند کرنا شروع کر دیا، جو صاف ہر بندے کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب آپ لوگ کبھی کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی کسی کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، کبھی کسی کی باتیں اچھال کے آگے کر رہے ہیں۔ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تب کسی کو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب آپ لوگوں کی باتیں کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ اب ان کی جتنی مرضی تعریفیں کری جائیں، جتنی مرضی ان کی خوبیاں بیان کریں، اب وہ آ کے دیکھ تو نہیں رہے۔ دنیا سے آپ نے ان کو اتنا پریشان کر کے اتنا رلا کے بھیجا، تو اب آپ ہر وقت دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کوئی انسان سبق سیکھنے کی بجائے پھر وہی باتیں دہرا رہے ہیں، پھر وہی چیزیں بار بار کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار کے آپ لوگوں کی روحوں کو سکون نہیں ملا کہ اب آپ سارے کبھی دانیہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی عمران خان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی تیسرے بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ تو خدا کا خوف کیا کریں۔ اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے چینل چلانے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اور کنٹینٹ نہیں ملتا تو بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں عمر لیاقت کو ڈسکس کرنے، یا صرف ہر وقت لوگوں کے گھروں میں خوف و ہراس اور ڈپریشن پھیلانے کے لیے۔ جہاں نہ گورنمنٹ صحیح طریقے سے کام کرتی ہے، لوگوں نے مہنگائی نے دنیا کی کمر توڑی ہوئی ہے، لوگ اپنا کوئی جائز مقدمہ لے کے آتے ہیں تو پولیس ان کی بات نہیں سنتی۔ ادھر دعا زہرا کیس نے پورے پاکستان کو پریشان کیا ہوا ہے، بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں تو عدالتیں ان کو اجازتیں دے رہی ہیں، فیصلے کر رہی ہیں۔ ایک بندہ FIA کو، سائبر کرائم کو آوازیں دیتا رہا ہے کہ کوئی آ کے میرا فیصلہ کر دے۔ اس وقت نہ کوئی ہمدرد نکلا، نہ کوئی آ کے کسی نے ان کی بات سنی، نہ کسی نے آ کے چلیں وہ فون پہ نہیں کسی سے بات کر رہے تھے تو آڈیو ہی کر کے کوئی اس طرح ویڈیو کر دیتا، کوئی تو ان کو حوصلہ تسلی دیتا، کوئی ان کی خوبیاں بیان کرتا، تو آج وہ پاکستان میں اس قوم کے اندر زندہ سلامت ہوتے۔ لیکن آپ لوگوں نے اتنا ان کو ٹینشن اور ڈپریشن دیا کہ ان کو موت کی نیند ہی سلا دیا۔ انہوں نے اتنا زیادہ نشے میں آپ کو دھت کر لیا کہ وہی ان کی موت کی وجہ بنا ہے۔ اب آپ کوئی الزام لگا کے ہمدرد بن رہا ہے، کوئی بن رہا ہے۔ جب ان کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، تو پھر اب سارا جہان ان کا ٹھیکیدار کیوں بن گیا؟
یہ سارے ہمدرد اس وقت کیوں نہیں اٹھے تھے جب وہ بیچارہ اندر سے ویڈیو بھیج رہا تھا اپنے کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے میں نہیں ہوں مجرم، میں غلط نہیں ہوں، میں سچا ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس کی باتیں کر کر کے اس کو اتنا شرمندہ اور رسوا کر رہے تھے، تو اس وقت کسی کو احساس نہیں تھا، لیکن اب سارے اس کے پیچھے مرنے کے بعد سارے اپنے اپنے چینل چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، فضول باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ان لوگوں سے وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری میاں بیوی کی آپس میں صلح کروا دیں، آپ مصالحت کروا دیں، وہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، کوئی ان کے درمیان کروا ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا آپس میں کمپرومائز کروا دیں یا کسی بھی طرح سے صلح کروا دیں۔ کون سا گھر ہے ایسا پاکستان میں، یہ کون سا لوگ ہیں ایسے جو نہیں، جن کے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ہر گھر میں ڈپریشن ہے، کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں میاں بیوی کے آپس میں معاملات خراب نہیں ہوتے، یا لوگوں کے گھروں میں اتنا ڈپریشن ہے، لوگ اپنے پردے رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک سیلیبریٹی تھے اور اتنے بڑے انسان تھے، اسکالر تھے، تو اس وجہ سے ان کو آپ لوگوں نے بجائے ان کی خوبیوں کو سمجھنے کے الٹا ان کو اچھال کے ذہنی مریض بنا دیا، اتنی ٹینشن دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو نشے میں دھت رکھنا شروع کر دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ بجائے اس طرح جو نشے میں دھت ہو رہے ہوتے ہیں یا نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مجرم نہیں ہوتے، مجرم وہ ہوتے ہیں جو ان کو نشے پہ لگاتے ہیں۔ یہ انسان اس قدر قابل تھا کہ کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ذہانت میں ان کو ہرا ہی نہیں سکتا، تو یہ پکڑنے والا تو وہ انسان ہے، اس کو گریبان پکڑنا چاہیے نا جس نے ان کو لگایا ہے اس نشے کے اوپر۔ تو کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ ویسے کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے نشے میں اس قدر ملوث کر دیا کہ وہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کا کیریئر تباہ ہو گئی، ان کی شادیاں تباہ ہو گئیں اور ہر طرف سے وہ پریشان اور نڈال ہو گئے۔ تو بجائے وہ ادارے ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے، بجائے ان لوگوں کو پکڑنے کے جو لوگوں کو اس طرح کے ڈرگز لگاتے ہیں، وہ تو ایک بہت بڑے انسان تھے، وہ افورڈ کر لیتے تھے، تو کتنے چھوٹے چھوٹے نشئی آگے بیٹھے ہوتے ہیں روڈوں پہ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ روز ہی میڈیا والے آ کے سوشل میڈیا پہ پیش بھی کرتے ہیں، ان کی تصویریں دکھاتے ہیں، شکلیں دکھاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ آگے یہ ان کو لا کے آخر دیتا کون ہے، کہاں سے تو آتی ہیں نا یہ چیزیں۔ تو ان لوگوں کو پکڑنے کے بجائے بس آپ جو لگ گیا، جو پہلے ہی زوال کا شکار ہے، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کتنی ویڈیوز میں آپ کو کہا تھا کہ میری بیویوں کو کچھ نہ کہا جائے، انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہیں۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے دانیہ چھوٹی ہے، اس کو کوئی نہ کچھ بھی کہے، لیکن اب آپ لوگ عامر لیاقت حسین کو مار کے تو اب دانیہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جب تک وہ مر نہیں جائے گی تب تک آپ کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستانی قوم کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ لوگوں کو مار کے ان کو سکون ملتا ہے۔ مر تو دنیا ویسے ہی رہی ہے، بجلی کسی کے گھر میں نہیں ہے، گیس گھر میں نہیں ہے، پانی گھر میں نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، لوگ تو ویسے ہی ڈپریشن سے مر رہے ہیں، اوپر سے ایسی خبریں دے دے کے لوگوں کو اور ہر وقت ٹینشنوں میں مبتلا کر ہی رکھتے ہیں کہ کبھی بھی جب بھی کوئی ریلیکس ہونے کے لیے سوشل میڈیا کو کھول لے تو وہ ریلیکس ہونے کی بجائے مزید ڈپریشن کا مریض بن جائے۔ میں تو آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پلیز خدا کے لیے اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں اور اپنے اعمال کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ عامر لیاقت حسین پہلے انسان نہیں تھے جو نشہ کرتے تھے، یہاں پہ جتنے وڈیرے ہیں جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، جن کے پاس فضول پیسہ ہے نا، وہ اسی طرح اس کو اجاڑتے ہیں، ان کے خالی دماغ شیطان کا گھر، انہوں نے کام تو کوئی سیدھا کرنا نہیں ہوتا، وہ پھر پیسہ نشیوں میں ضائع کرتے ہیں۔ جن کو کوئی مالی پریشانی نہ ہو، جن کو کام کرنے کے لیے نوکر چاکر میسر ہوں، جن کی زندگیوں میں اور کوئی ٹینشن نہ ہو، وہ پھر اسی طرح اپنا آپ برباد کرتے ہیں اور پیسے کو غلط راہوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو تو کسی نے ہرانے کے لیے اس گندی لت میں لگایا تھا، اسی وجہ سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ آپ لوگ بھی سبق سیکھ لیں، اس ملک اور اس قوم کی سلامتی کے لیے دن رات دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حال پہ رحم کرے۔ بس میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز اب ان کا ٹاپک بند کر دیں، بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، دعا کریں
جس طرح دعا زہرا نے اپنے والدین کو ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، اس طرح کوئی اور بیٹی اس ملک میں پیدا نہ ہو، کیونکہ عدالت سے یا پولیس سے یا کسی بھی بڑے ادارے سے تو آپ لوگوں کو انصاف کی امید ہی نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کے گھروں کا سکون حرام کرنے کے لیے کوئی نئی سے نئی طریقہ، کوئی نئی سے نئی چیز نہ لے کے آیا کریں، کوئی امن اور سکون کا شانتی کا پیغام لوگوں کے گھروں تک دیا کریں، تاکہ لوگوں کا ڈپریشن دور ہو جائے۔ ہر وقت شر نہ پھیلائی رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی میری ویڈیو کے ساتھ، میری باتوں کے ساتھ ایگری ہوگا تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا، اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے ملک کے لیے حفاظت کی دعا کیا کریں، اور اس ملک میں امن اور سکون کی دعا کیا کریں، صحت تندرستی والی زندگی کی دعا کیا کریں۔ اس ملک کے جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں ان سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اب ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کسی سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ کوئی ہمارے حالات کو بہتر کرے گا یا کوئی کسی قریب کی بات سنی جائے گی۔ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بس یہ جو میں نے باتیں کی ہیں میرے ذہن میں بہت دنوں سے مجھے پریشان کر رہی تھی، میں دیکھتی رہتی ہوں ویڈیوز وغیرہ، کیونکہ ہر گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، لوگوں کو ہر گھر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنے مسائل سے جان چھڑا کے 2 منٹ کے لیے موبائل کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کیونکہ ویسے تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے۔ اب یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کا، تو پلیز اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ دنیا کے اندر سکون پھیلے، نہ کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اس طرح اپنے ملک کی بدنامی نہ کریں۔ اس کی کوئی اچھی اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں، بس عورتوں کی باتیں، سٹوریاں، فحاشی، آوارگی، محبتیں، اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرنے کی بجائے کوئی اچھی اور اسلامی باتیں کیا کریں۔ اللہ حافظ۔